بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج کہلاتا ہے۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بذریعہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ میں گئے، اور مسجد اقصیٰ میں کل انبیاء علیہ السلام نے حضور کا استقبال بھی کیا، حضور کا دیدار بھی کیا، حضور علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے کل انبیاء کو 2 رکعت نماز باجماعت پڑھائی۔ کل انبیاء حضور علیہ السلام کے مقتدی ہوئے، حضور امام الانبیاء بنے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے۔ پھر انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ سے الوداع کیا۔ حضور علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے اور آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ اب کل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات تو مسجد اقصیٰ میں ہو چکی تھی، اب آسمانوں پر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ السلام کا دیدار بھی کیا اور ملاقات بھی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آسمانوں پر کتنے انبیاء علیہ السلام نے حضور سے ملاقات کی، اور کس کس آسمان پر کس کس نبی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی؟ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک مفصل روایت ہے، حدیث پاک ہے۔ اسی حدیث پاک کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آسمانوں پر شب معراج 8 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمان ہیں اور ملاقات 8 انبیاء علیہ السلام کی ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں براق پہ سوار ہو کر جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر گیا، پہلے آسمان پر جا کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان اول کا ایک خصوصی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً کہا، میں جبریل۔ پھر آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آواز آتی ہے، کیا آج ان کی آسمانوں پر آمد ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں آج ان کی آسمانوں پر آمد ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ سامنے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مرحبا کہا، ملاقات کی۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی۔ دعا کے بعد ہم دوسرے آسمان کی طرف چلے گئے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے آسمان کا خصوصی دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے پہلے آسمان پہ ہوا تھا۔ اندر سے آواز آئی، آپ کون؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں جبریل امین علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا آج ان کی آسمانوں پر آمد ہے؟ فرمایا، ہاں ان کی آسمانوں پر آمد ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دوسرے آسمان کا دروازہ بھی میرے سامنے کھل گیا۔ جب دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا سامنے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں نبیوں نے دوسرے آسمان پر میرا استقبال کیا، مجھے مرحبا کہا اور پھر میرے لیے دعا کی۔ دعا کے بعد حضور علیہ السلام تیسرے آسمان پر پہنچے۔ پھر تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہاں بھی سوال ہوا پہلے آسمان کی طرح، سوال و جواب ہوئے۔ پھر تیسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھلا تو حضور علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، جنہیں رب کائنات نے تمام جہانوں کے حسن کا آدھا حسن عطا فرما رکھا۔ وہ بھی حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیسرے آسمان پر کھڑے۔ یوسف علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مرحبا کہا، پھر حضور علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے۔ چوتھے آسمان پر جا کر بھی جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی آواز آئی، وہی سوال وہی جواب۔ سوال و جواب کے بعد چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا، پھر میرے لیے دعا کی۔ ہم پانچویں آسمان کی طرف چلے گئے۔ جب پانچویں آسمان پر پہنچے وہاں جا کر بھی سوال جواب ہوئے۔ پھر پانچویں آسمان کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام میرے استقبال میں کھڑے تھے۔ آپ نے استقبال کیا، حضور علیہ السلام کو مرحبا کہا، پھر حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور دعا کی۔ پھر حضور چھٹے آسمان کی جانب چلے گئے۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، جبریل امین علیہ السلام نے خصوصی دروازہ کھٹکھٹایا، سوال و جواب ہوئے۔ سوال و جواب کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ جب چھٹے آسمان کا دروازہ کھلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو مرحبا کہا، پھر حضور علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی اور حضور علیہ السلام دعا کے بعد پھر ساتویں آسمان کی جانب چلے گئے۔ فرمایا ساتویں آسمان پر پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے ساتویں آسمان کا خصوصی دروازہ کھٹکھٹایا۔ سوال و جواب کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو بیت المعمور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور یہ قبلہ عین جو کعبۃ اللہ زمین پر وادی مکہ میں ہے مسلمانوں انسانوں کے لیے، اس کعبے کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اس بیت المعمور میں بھی 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب حضور گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا کہا، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے دعا کی تو حضور علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ حدیث پاک آگے طویل ہے، یہاں تک اتنی بات سمجھ آئی کہ شب معراج مسجد اقصیٰ میں تو کل انبیاء نے حضور سے ملاقات کی اور دیدار کیا، لیکن آسمانوں پر حضور علیہ السلام سے فقط 8 انبیاء علیہ السلام نے ملاقات کی، جن میں سے ہر آسمان پر ایک نبی حضور کے لیے ملاقات کے لیے کھڑا تھا سوائے دوسرے آسمان کے۔ دوسرے آسمان پر 2 نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ باقی سارے آسمانوں پر ایک ایک نبی
دروازہ کھلنے کے بعد حضور کے استقبال میں کھڑے تھے، تو کل 8 انبیاء نے آسمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کو آگے پھیلانے اور بتانے اور پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔